بلاشک جو لوگ مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہیں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو منزل مقصد یعنی بہشت کے راستہ دکھلائیں گے۔ منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ اعزاز تو سارا خدا تعالیٰ کی قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمانا بھیجا چکا ہے، یعنی قرآن بھیج چکا ہے کہ جب کہ حکام الہی کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں، جب احکام الہی یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جو باتیں چلتے ہیں تو استہزاء ان کفر کے ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دے، کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے، اور ایسی ہیں کہ تم پر ایسے ہے کہ تم پر افتادہ پڑنے کے منتظر رہتے، تم پر کوئی بھاری تنگ یا تکلیف پڑنے کا منتظر رہتے ہیں۔ پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہوئی گئی تو باتیں بناتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ سو اللہ تعالیٰ تمہارا ان کا قیامت میں عمل فیصلہ فرما دیں گے، اور اس فیصلہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ یعنی یہ منافقوں کے چال ہے، نہ ادھر نہ ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بیچ میں عامل فیصلہ فرما دیں گے، یعنی پھر ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ یعنی کافروں سے بولتے ہیں جب پھر اگر وہ لوگ جیت گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے قیامت میں عامل فیصلہ فرمائیں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابل میں غالب نہ فرمائیں گے۔ کافر تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور مومن تو جنت میں رہے گا۔ بلا شک منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں۔ یعنی یہ منافق لوگ آدمیوں کو دکھلانے کے لیے واسطے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر بہت ہی مختصر معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاویں گے۔ اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنانا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر یعنی مومن متقی پرہیزگار اللہ والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حجت سریہ قائم کر لو؟ بلا شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جاویں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گا۔ لیکن جو لوگ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ پر شوق رکھے اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کرے تو یہ لوگ مومنین کو ساتھ ہوں گے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ
ताला तौबा करने के बावजूद भी, उतना गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनको माफ़ करना चाहते हैं, जबकि वो अल्लाह के हुजूर में माफ़ी मांगे। अगर गलती भी किया और माफ़ी भी नहीं मांगा तो अल्लाह ताला नाम आमाल पे हिसाब पर आ जाएंगे। और ऐ मुनाफिको, अल्लाह ताला तुमको सज़ा देकर क्या करेगा। अल्लाह ताला देखो कितना प्यार से बोलते हैं, ऐ मुनाफिको, ना इधर ना उधर उनको ये मुनाफिक बोलते हैं, कभी मुसलमान बोलते हैं, कभी काफिर बनते हैं उनको। ऐ मुनाफिको, अल्लाह ताला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे। अगर सफासी गुजारी करो और ईमान ले आओ, अल्लाह ताला बड़े कदर करने वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। अल्लाह ताला मुनाफिकों को इतना प्यार से समझाते हैं, तुमको सज़ा देकर अल्लाह ताला को क्या मिलेगा। अल्लाह ताला तुमको क्यों सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी तौर तरीके वैसे हैं, इसलिए अल्लाह ताला तुमको सज़ा देते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर तुमको समझाते हैं। और ऐ मुनाफिको, अल्लाह ताला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे। अगर तुम सफासी गुजारी करो और ये मान ले आओ, अल्लाह ताला बड़ा कदर करने वाले, खूब जानने वाले हैं।